ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم۔ بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فدا کاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، امت کی یاد میں راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، مرنے کے بعد سب لوگ مل کر ہمیں قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلا آلہ و صحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ پھر آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما، پھر آنے والا سال رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت موت آ سکتی۔ ہم دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ابھی ہمارے کو زندگی عطا فرمائیں تاکہ ہمیں پھر جمعہ بھی دیکھ سکیں، پھر رمضان کا مہینہ بھی دیکھ سکیں اور اس میں بھی عبادت کریں، اس میں بھی عبادت کرنے کی اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹوپی آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آپ کرسی پہ بیٹھے آپ کے پاس ٹوپی نہیں، وہاں ٹوپیاں ہیں، ذرا ٹوپی لا لے سکتے، باہر ہے، دیکھو ٹوپی لا لے، وہاں ہے ٹوپی، باہر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا۔ بولو کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کیسا آنا، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کیسا آنا، کیسے رہنا، کیسے بیٹھنا، کیا کرنا، کس کے واسطے اللہ کے گھر کو آتے ہیں، یہ پہلے جاننا پڑتا، ضروری ہو گیا۔ کیا ہے؟ نماز کو پڑھنا ہے، بھاگنا ہے، جیسا بھی پڑھ لو چلتا، ٹوپی رہے تو بھی چلتا،
आंख को कपड़े रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, क्या है घुटने तक चड्डी पहने तो भी चलता। आज जो चलाने जा रहे हैं ये चलता चलता बोलकर आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, सुन्नतों से दूर हो रहे। पहले लोग सुन्नतों पर अमल करते थे, निकाह होने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन वलीमा रखते थे। सुबह में निकाह हो रहा, शाम में वलीमा हो रहा। ये कौन सी सुन्नत है समझ में नहीं आया। बातें बड़े बड़े कर रहे हैं। हर जगह आप देखिए सुन्नतों को लोग क्या है पामाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कुछ चीज़ें आदाब में से एक अदब है, नमाज के सबसे आदाब में से एक अदब सर पे इमामा बांध कर नमाज पढ़ना है। सर पे इमामा बांध कर मस्जिद में आना है। एक्चुअली ऐसा है रूल्स। अब इमामा बांधना तो दूर की बात है, कम से कम टोपी तो रखना ना भाई, वो भी नहीं। ये आदत नहीं रहे स्वास्थ्य, ऐसा होता अक्सर, वो आदत नहीं रहती। रोज बेतुका गए मस्जिद में, अल्लाह का घर है ये, किसका घर है? अल्लाह का घर। अल्लाह के घर में आए तो सर पे टोपी रहना, आंग भर को कपड़े रहना, शॉर्टकट नहीं रहना। हमारे नबी हमारे बुजुर्ग गौसे पाक शॉर्टकट कपड़े नहीं पहने, रट्टे दिखा लेते, बॉडी दिखा लेते। अल्लाह वाले काम नहीं करे, पूरे जिस्म पर कपड़ा रहता था, कोई चीज नजर नहीं आती थी सिवाय चेहरे और हथेलियों के। हमें रट्टे बॉडियां, सजदे में गए तो पीछे की पूरी नाली दिख रही, पूरा टी शर्ट डाल रहे हैं, टाइट पैंट पहन रहे हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है मुसलमानों, अब नहीं तो कब बदलते कब सुधरते। अल्लाह जिंदगी दिया है, जरा इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम जो है ना मेरे नबी जो लाए हैं, वो नबी का किरदार उन्होंने कैसा करे वैसा करो बोल को अल्लाह ये उम्मत को समझाने के वास्ते नबी को भेजा। हमें हमारी मर्जी से नहीं चल सकते, हमारे मन में जो आया वो नहीं कर सकते। हमें कुरान जो करो बोला वही करना, कुरान जिन चीज़ों से रुको बोला वहाँ रुकना, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। अल्लाह आपको और हमें बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में क्या है वो करना। कुरान क्या बोलिया, वो किसके वास्ते बोलिया, हमारे वास्ते बोले। कुरान शरीफ जो है ना अल्लाह की किताब है। किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। इस किताब में, टोपी पहनो जी, इस किताब में क्या क्या बोला गया करने के लिए वो करना, अगर वो नहीं करे तो क्या होगा? अल्लाह का फरमान है कि उसके लिए जहन्नम में डाला जाएगा और दुनिया में भी वो जलील होगा, मरने के बाद भी रुसवाइयां, और उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। कुरान में है सो अगर अमल करे तो फायदा है, उसमें नहीं है नक्कू करो बोले उसके बावजूद भी करे तो फिर जहन्नम में जाते। अब आइए 26वां पारा। कुरान में कितने पारे हैं टोटल? 30। कितने हैं? 30। उनमें 26वें पारे में अल्लाह क्या बोल रहा, मैं वो आपके सामने आयत पढ़ा हूं, सुन लीजिए। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला। ये अरबी है, अल्लाह हुजूर की जुबान से बोलने लगा रहा, मेरे नबी की शान कुरान बयान कर रहा। बेशक ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। इन्ना अरसलना का शाहिदों, शहादत देने वाला, मुबश्शिरों, बशारत देने वाला, व नज़ीरा, डराने वाला, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ऐ लोगों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। व तुअज़्ज़िरुहु व तुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम भी करो, इनकी मदद भी करो। व तुसब्बिहु बुकरतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। गौर से सुनिए बात को मेरी। इस आयत में अल्लाह ने हमारे नबी की 3 अजमतों का जिक्र किया। कितनी अजमतों का? 3 अजमतों का जिक्र किया। एक शहादत देना, गवाह, दूसरा मुबश्शिर बशारत देने वाले, तीसरा नजीर डराने वाले। ये 3 हमारे नबी की अजमतें। शहादत अल्लाह की तरफ से
مخلوق میں حضور گواہ بن کر آئے, گواہ بن کر آئے. کیا بولے؟ اللہ کی طرف سے حضور مخلوق میں یوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ, میں گواہی دیتا ہوں. حضور بول رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے مخلوق میں رسول گواہ ہے, اور قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی گواہی رسول اللہ دیں گے. ہر نبی کی امت, ہر پیغمبر کی امت کی گواہی ان کے پیغمبر اپنی امت کی گواہی دیں گے. ان سب انبیاء کی گواہی ہمارے نبی دے دیں گے. ادھر بھی حضور گواہ ہے, ادھر بھی حضور گواہ ہے. گواہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کسی کورٹ میں یا عدالت میں جانا پڑا کسی بھی لفڑے یا کیس میں, تو سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ گواہی کون دینے والا ہے. اب گواہی شہادت کس سے بولتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بولا؟ انا ارسلناک شاہدوں, ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بنایا, شاہد بنایا, گواہ دینے والا بنایا. مطلب گواہ کون دینا؟ جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اس کو دیکھنا, بغیر دیکھے کہ گواہی دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. اگر آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہاں پر سڑک پہ قتل ہوا ہے, کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ میں تو نہیں دیکھا. تو گواہی اگر آپ دینے جائیں گے تو اٹک جائیں گے, پوچھا جائے گا کیسے, کدھر, کیا نہیں. تو گواہی دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. یہ تو میں دیکھا ہوں, میں گواہی دوں گا. اس وقت کی میں گواہی دیتا ہوں, شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے, تب آپ کی گواہی معتبر ہوگی. آپ کی گواہی کی بنیاد پر اس سے سزا ملے گی. اسی طرح دلہا دلہن کے نکاح کے وقت بھی گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. گواہی جب تک نہیں دی جائے گی نکاح نہیں ہوگا. پہلے گواہوں کو تیار کیا جائے گا, پہلے گواہی دینا. توجہ چاہتا ہوں, آج ہمارے ایمان کو تازہ کرنا ہے, ہمارا عقیدہ مضبوط کرنا ہے. ہمارے نبی کی شان دیکھو, ہمارے پیغمبر کی عظمت دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے. آپ نے کہا کہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے آنکھوں سے, تو اللہ نے ہمارے نبی کو گواہ بنا کر بتا دیا کہ میرا نبی سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ مدینے میں ہے مگر پوری دنیا میں کون کیا کر رہا ہے کوئی چیز نبی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. نبی گواہ بن کر آئے ہیں, سب کے حرکات کو, سکنات کو, اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے یہ بھی نبی جانتے ہیں, زبان سے کیا بولنے والا یہ بھی نبی جانتے, کیونکہ اللہ نے ان کو گواہ بنا کر. شان ہے ہمارے نبی. ہم اللہ کو دیکھے نہیں مگر نبی دیکھے ہیں. اس کے واسطے حضور کیا بولے؟ اشہد ان لا الہ, میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے خاص ہیں. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی, ہمارے نبی موجود ہیں. ہمیں دیکھ رہے مسجد میں آج کتنے لوگ بیٹھے, کیا کر رہے ہیں, کس کی نیت کیا ہے, ہم تو نہیں جانتے مگر نبی جانتے ہیں. ہمارے نبی ہے ہی ایسے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا, گواہ بنا کر بھیجا ہے, تو قیامت تک جو کچھ ہوگا نبی اسے دیکھ رہے ہیں. اور بلکہ دنیا میں نہیں, یہ تو عالم دنیا ہے جس میں آپ میں چل رہے ہیں, جھاڑ, درخت, پہاڑ, ہوا, پانی, یہ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا یہ عالم دنیا ہے. اب اس کے بعد ایک دنیا ہے, وہ ہے عالم برزخ. عالم برزخ, عالم ارواح. اب عالم ارواح جو یہاں سے آدمی مرنے کے بعد جو چلا جاتا, مرنے کے بعد جو روحیں جاتی ہیں, وہاں کیا ہو رہا وہ بھی نبی جانتے ہیں. لو, ہمارے نبی وہ بھی جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اب عالم برزخ میں بھی کیا ہو رہا نبی جانتے ہیں, عالم ارواح میں کیا ہو رہا نبی جانتے ہیں, عالم اجسام جو عالم دنیا ہے اس میں بھی کیا ہو رہا نبی جانتے ہیں, دل میں کیا ہو رہا نبی جانتے ہیں, ماں کے پیٹ میں کیا ہے نبی جانتے ہیں, بچہ ہے یا بچی ہے یہ بھی نبی جانتے ہیں, ہر ذرے کو
نے کہا کہ حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. ہمارے نبی جانتے ہیں, ہمارے نبی جانتے ہیں, ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں. اگر جب نبی دیکھ رہے ہیں تو پھر اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو کیا نبی کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا نبی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اگر اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں, نبی دیکھ رہے ہیں, کیا سرکار کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو گویا مسلمانوں, ہم جو بھی غلط کام کریں گے دنیا والے نہ دیکھیں تو کیا ہوا, اللہ اور اس کے رسول دونوں دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ تصور جمانا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے نبی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے سے, اچانک حضور علیہ السلام کی اونٹنیاں رک گئی, سرکار نیچے اترے, کہا کہ صحابی کو بلائے, یہاں 3 قبریں ہیں, یہاں قبر ہیں, ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, ان قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ایک جھاڑ کی ٹہنی جو ہری بھری شاخ ہے اسے توڑ کر لاؤ. تو صحابی لا کر دیے. اللہ کے نبی وہ شاخ, ہری شاخ کو خبر پہ ڈالے. صحابی اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوئے, یا رسول اللہ یہ قبر کے پاس آپ اچانک رکے, یہ قبر کس کی ہے, اور یہ رک کر آپ جھاڑ کی ہری پتیاں والی ٹہنی اس پر کیوں ڈالے؟ تو حضور بولے اس قبر میں مسلمان ہے, اس کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. میں نے یہ ٹہنی اس لیے ڈالا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی خبر میں عذاب میں کمی ہو جائے گی. بولو جی سبحان اللہ. خبر میں کیا ہو رہا, کون دیکھ رہی ہے؟ حضور دیکھ رہے ہیں. اچھا, ٹہنی ڈالنے کے بعد حضور کو یہ بھی معلوم ہے یہ جو ہری ہری پتیاں والی ٹہنی ہے اس کے ایک ایک پتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے اس قبر میں رہنے والے پر عذاب اللہ اٹھا لے گا. اب ایک بات, یہاں کتنے باتیں سمجھ میں آئی. دیکھو ہمارے نبی کی شان دیکھو کیسے. ایک تو خبر میں کیا ہے وہ ہمارے کو تو معلوم نہیں, اب اس کے پیچھے کیا ہو رہا سوچ نہیں معلوم. معلوم ہے کیا نہیں ہے, مگر ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ خبر میں کیا ہو رہا, عذاب ہو رہا ہے. اچھا, یہ عذاب کم کرنے کے لیے حضور کیا کرے, شاخیں منگائے, ہری پتیاں منگا کر ڈالے. اب حضور بول رہے ہیں کہ یہ پتیاں اللہ کا ذکر کر رہی, مطلب وہ پتیاں ذکر کرنے سے بھی حضور سن رہے ہیں. دیکھیے, جب درخت کے پتیاں اللہ کا ذکر کر رہی یہ سن رہے ہیں, اگر ان کا امت ہی ذکر کر رہا تو کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم اگر سبحان اللہ بولیں گے تو نبی سنیں گے نا, کہ میرے دیوانے لوہار واڑی میں سبحان اللہ بول رہے تھے, درود شریف پڑھ رہے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم سبحان اللہ بولے تو بھی نبی سنیں گے, درود پڑھیں گے تو بھی نبی سنیں گے. ارے پتے جب ذکر کر رہے ہیں تو نبی وہ بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ تو اوپر ہے ٹہنیاں, اور پتے جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی نبی کو معلوم ہے, اور بتا رہے ہیں کہ جب تک ذکر کرتے رہیں گے تر و تازہ رہیں گے, اس وقت تک قبر کا عذاب ان سے اٹھا لیا جائے گا. اچھا, صحابی کیا بولے معلوم ہے, یا رسول اللہ یہ جو خبر میں عذاب ہو رہا نا کئی کے واسطے ہو رہا, انہوں کیا گناہ کرے تھے؟ لے یہ بھی غیب, ایک تو خبر میں سالہ غیب. اب خبر میں ایسا دکھ رہے کیا ہمارے غیب ہے نہیں ہو, اسے غیب بولتے. اس کا دیکھ کو بولنا یہ غیب کا جاننے والا بولتے اسے. اب پھر اس میں کیا عذاب ہو رہا, عذاب ہو رہا الگ چیز ہے, عذاب ہو رہا گناہ کرے ہوں گے ہو رہا, مگر کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا وہ بھی تو بولو. اللہ کے نبی یہ نہیں بولے ارے میں یہ نہیں بول سکتا, نہیں بولے. حضور مسکراتے, مسکرا کر بولتے کچھ نہیں, 2 چیزوں سے انہیں چاہے تو بچتا تھا دنیا میں, کیا کرتا تھا, بچ سکتا تھا مگر نہیں بچا, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ 2 چیزیں کیا ہے, ایک چغلی کرتا تھا, دوسرا پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا, وہ چھینٹے اچھلتے تھے اسے. انہیں کیا سمجھتا تھا, پیشاب کرا چلو نکل گیا میں, ایسا نہیں ہے. پیشاب کے چھینٹے جہاں بھی پڑے ہیں اس کی سزائیں خبر میں ہوگی. آج لوگ ہیں نا مسجدوں میں گھروں میں ٹھہر رہے پیشاب کر رہے,
کھڑے ہو رہے پیشاب کر رہے, جنس پہن ڈالے, موٹے ہیں, نہیں ہو رہا بیٹھنے, اس طرح ٹھہر کر پیشاب کرنے سے چھینٹے تم کو اچھلتے پتا نہیں ہے, مگر وہ چھینٹے جو بھی اچھلیں گے اس کی سزا جب قبر میں ملے گی. نہ باپ آئے گا مدد کرنے, نہ بیٹا آئے گا. ارے دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر رہے, قبر کے اندر جو گرم گرم آگ ڈال دی جائے گی اس وقت کیا کرو گے؟ مسلمانوں, طہارت کرنے میں احتیاط برتو اور یہ خیال رکھنا کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے اچھل کر میرے پیر پر کہیں نہ گر جائیں. اس خیال کو رکھ کر آپ طہارت کرو, تاکہ طہارت کرنے کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے. ایسا نہیں بے تکا جو سا سمجھ میں آیا. آپ مساجد کے اندر دیکھو, یہ گھر میں کیسا کرتے میرے کو نہیں معلوم, کئی مساجد کے اندر بھی وہ طہارت کرتے ہیں تو کئی ایک طہارت خانے اتنے غلیظ کر دیے, ٹھہرے پیشاب کرے اور پانی تک سے نہیں ڈالتے, اور ڈالے تو پورا طہارت خانہ گیلا کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے پانی, پیروں پہ پانی, ادھر پانی. یہ بے ڈھنگا بیلوں کی طرح, گدھوں کی طرح یہ پیشاب کرنا کیسا؟ طہارت کر کے نکلے تو پتا تک نہ چلے کہ یا طہارت کوئی کر کے گیا یا نہیں گیا. اس طریقے سے طہارت کرنا اور ہر طریقے سے اچھی طریقے سے صاف کر لینا طہارت کے لیے, اور پانی زیادہ استعمال کر کے صاف صفائی کا خیال کرتے ہوئے چھینٹے نہ اچھلے, اس کا خاص خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب حضور فرماتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے اسے سزا ہو رہی. بولے دوسرا چغلی کرتا تھا. اب ہمارے پاس تو عام ہے چغلی کرنا. میں اٹھ کو گیا تو تمہیں میرے خلاف بولتے, تمہیں اٹھ کو گئے تو میں تمہارے خلاف بول رہا ہوں, تمہارے بارے میں لوگوں کی کانا بھر رہا ہوں, غلط غلط چغلی کر رہا ہوں, ایسا ہے ویسا ہے. پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. غور کرو, اللہ نے ہمارے نبی کو کیسی طاقتوں سے نوازا کہ خبر میں کیا ہو رہا یہ بھی دیکھ رہے, کیوں ہو رہا یہ بھی معلوم ہے, اور اس کا عذاب دور کرنے کا طریقہ کیا یہ بھی معلوم ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا. یہ شان ہمارے نبی کی ہے, اور نبی سب جانتے ہیں. ہمارے نبی سب جانتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. آپ جو بیٹھے کتنے لوگ سبحان اللہ بول رہے یہ بھی نبی جانتے ہیں, اور کتنے لوگ خاموش بیٹھے یہ بھی نبی جانتے ہیں. اور سبحان اللہ بولنے میں, درود شریف پڑھنے میں فائدہ ہمارا ہے, نہیں پڑھیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہے. 10 نیکیاں چلے گئے, 10 گناہ مٹا دیے جاتے تھے وہ بھی چلے گئے, 10 درجے بلند ہوتے اس سے بھی محروم ہو گئے. تو گویا کہ بیٹھے بیٹھے نیکیاں کمانے کے لیے ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک حج کا ثواب مل رہا. اس سے بڑا فائدہ کیا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں, نیکیاں کمائیں. اللہ کے پیارے نے پیسہ کمانا بڑی بات نہیں, پیسہ سب دنیا میں چھوڑ کو جانا ہے, نیکیاں کماؤ, یہ چھوڑ کو جانا نہیں, ساتھ لے کو جانا ہے. پیسہ ساتھ نہیں آتا, درہم دینار ساتھ نہیں آتا, آپ کی کرنسی ساتھ نہیں آتی, آپ کا سونا چاندی ساتھ نہیں آتا, بلکہ آپ کی نیکیاں آتی ہے. جتنے نیکیاں کرنا ہے کر لو. یہی نیکیاں قبر کے گڑے میں نور کی شکل میں آ کر کہے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا میں تو کرنٹ جاتا تھا, اندھیرا دیکھتا تھا, اب یہاں اندھیرے کا سوچ بھی مت. اتنے نیکیاں تو نے کیا ہے, وہی نیکیاں تیرے لیے خبر میں ہم نور بن کر روشنی دیتے رہیں گے, روشنی دیتے رہیں گے. تو گویا کہ آپ سبحان اللہ بولے تو خالی نہیں جاتا, مرنے کے بعد ایج کام آتا. تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلمانوں نبی سب جانتے ہیں, ہمارے نبی گواہ بن کر آئے ہیں اور سب جانتے ہیں. نبی گواہ بن کر آئے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا, اے محبوب ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا دیا. ایک تو گواہ, دوسرا کیا ہے؟ بشارت دینے والا. سبحان اللہ. بشارت یعنی خوشخبری دینا. ابو بکر مال لائے, سرکار بولے ایک مرتبہ فلانے جنگ کی تیاری کرنا ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, چندہ جمع کرنا, کون کون کتنا مال لاتے لا لے. بولے تو پورے صحابہ گئے, جس جس کے پاس جو جو تھا لا لیے. عمر فاروق بھی گھر گئے, آدھا مال لائے, آدھا بیوی بچوں کے پاس چھوڑے. ابو بکر کیا کرے, پورے گھر کے اندر کپڑے سامانہ سوب لے کر آ کو رسول اللہ کے خدموں میں رکھ دیے. حتیٰ کہ بدن کو تھے سو کپڑے بھی نکال کو سرکار کے سامنے ڈال دیے. حضور مانگے بھائی, نبی مانگے ہیں.
نبی مانگے، یہ سب نبی کا ہے۔ ابو بکر کی سوچ دیکھیے، سب لائے، کیا پہن لیے؟ بدن پہ کپڑے اتارنے کے بعد ٹاٹ کا لباس بنا کے ببول کے کانٹے کٹ کر کے چبولے کو سرکار کے پاس ٹھہرے ہیں۔ کیا محبت ہے ابو بکر کو رسول اللہ سے، کتنی محبت ہے۔ پورے صحابہ بھی کھڑے ہیں، کون کون کیا کیا لائے رسول اللہ کے سامنے رکھے۔ اب اللہ کے نبی امتحان لینے کے واسطے پوچھے کیا لائے، انہوں بولے یہ تھا سرکار، یہ لایا، وہ تھا، یہ لایا، یہ لایا۔ عمر کو بولے تمہیں کیا لائے؟ بولے یا رسول اللہ آدھا مال بیوی بچوں کے واسطے چھوڑ کو آیا، آدھا آپ کے پاس لایا ہوں۔ اچھا ابو بکر سے پوچھے تمہیں کیا لائے؟ بولے سب لایا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوں، یہ سب آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ اچھا بیوی بچوں کو کیا دے کر آئے؟ اللہ رسول کو دے کر آیا، اللہ رسول کو دے کر آیا۔ اتنا بولتے سرکار مسکرائے، مسکرا کر دیکھے تو جبریل علیہ السلام پورے فرشتے مدینے میں مسجد نبوی سے لے کر آسمان تک کھڑے ہیں۔ ابو بکر جو لباس پہنے ٹاٹوں کا، پورے فرشتے وہی لباس پہنے تھے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو نبی کے ایک اشارے پر گھر کے اندر کے سارے ساز و سامان حتیٰ کے کپڑے اور اپنے بدن کے کپڑے بھی لا کر ڈالے۔ تو یہ ادا اللہ کو صدیق کی اتنی پسند آ گئی تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بھی دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو جو کچھ ہے پیش کر دو، یہ نقصان نہیں ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ کہ ابو بکر سب لائے، ٹاٹ کا لباس پہنے تو اللہ نے فرشتوں کو آرڈر دیا، اے فرشتوں تم بھی صدیق کا لباس پہن لو، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت میں جو کچھ لٹاؤ گے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگا۔ اتنی بڑی جب قربانی ابو بکر دیے تو بشارت کیا ملی؟ صدیق جنتی ہے، بشارت دے رہے حضور، اے ابو بکر جنتی ہے، جنتی۔ دنیا میں بول رہے جی حضور کون جنت میں جاتے، دوزخ میں جاتے، قیامت میں معلوم ہوتا، مگر حضور دنیا میں معلومات کرائے ابو بکر جنتی دیکھو۔ پھر اس کے بعد حضور کیا بولے؟ عمر بھی جنتی دیکھو، کیونکہ حضور کو اللہ کیا بول رہا؟ مبشر، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنایا، دو بشارت۔ ارے بولے جی سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہمیں سبحان اللہ بولے تو کیا ملا؟ حضور کیا لے؟ حج کا ثواب ملا، بشارت۔ ہمیں اماں کا چہرہ، بابا کا چہرہ ذرا محبت سے دیکھے تو کیا ملا؟ تو حضور بولے حج مقبول کا ثواب۔ دیکھیے سرکار بشارت دے رہے، حضور خوشخبری سنا رہے، لوگوں اگر راستے میں سے کانٹا ہٹائے تو اللہ آپ کو 10 نیکی عطا کرے گا، اگر وہ کانٹا ایسی آپ دیکھ کر انجان ہو کر جاتے، کسی کے پیر میں چبھ جاتا تو وہ کانٹا کسی کے پیر میں چبھے تو نبی کے دل کو تکلیف ہوتی، تم نے کانٹا ہٹایا، ایک مسلمان کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ راستے میں ہر کوئی گزرتا ہے، مسلم نان مسلم سب چلتے ہیں۔ پہلے کے دور میں لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ جس راستے میں کانٹے اور پتھر پڑے ہوتے وہاں اگر راستہ صاف نظر آتا تو لوگ سمجھتے تھے یہاں سے مسلمان کا گزر ہوا، اور جہاں کانٹے پڑے ہوتے تو لوگ سمجھتے تھے نان مسلم کہ یہاں پر کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اس لیے کانٹے ہٹے نہیں۔ مسلمان جس راستے سے گزرتا ہے کانٹے بچھاتا نہیں، کانٹے ہٹاتا ہے۔ آج قدم قدم پر کانٹے بچھا رہے، نفرت کے کانٹے، غیبت کے کانٹے، بغض و حسد کے کانٹے، ہم قدم قدم پر کانٹے بچھا رہے ہیں۔ کانٹے بچھانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، کانٹا بچھانے والا کوئی بھی بچھائے اس کانٹے کو ہٹا کر راستہ صاف کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی پہچان۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بھائی سے نفرت، بہن بھائی سے نفرت، بھائی بہن سے نفرت، ماموں بھانجے سے نفرت، بھانجا ماموں سے نفرت، چاچا بھتیجے سے نفرت۔ ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ یاد رکھو تم نماز پڑھ رہے ہو پڑھو، روزہ رکھ رہے رکھو، زکات دے رہے دو، حج کرے کرو، صدقہ دے رہے کرو، مگر یاد رکھنا کسی کا دل مت دکھانا، کسی کا دل مت دکھانا۔ اگر کسی کا دل دکھائے تو ساری نمازیں عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نمازیں پڑھ کر دل دکھاؤ گے تو یاد رکھنا کہ ساری نمازیں منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آئے، پوچھے یا رسول اللہ میرے پڑوس میں
ایک خاتون رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، عبادت بہت کرتی ہے، مگر پڑوسی کا دل دکھاتی ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، حضور کیا بولے؟ وہ جہنمی ہے بولے۔ توجہ چاہو، غور سے سنیے آپ۔ پھر وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ پڑوس میں ایک خاتون ہے، نماز بھی کم ہے، عبادت بھی کم ہے، کرتی مگر کم ہے، پڑوسی سے اچھی ہے، حضور کیا لے؟ جنتی ہے۔ لکھ لو جی یہ بات کو، آپ اپنے دل میں لکھ لو جی۔ مرنا تو ایک دن، دیکھو گرمی کیسی برس رہی، بے چینی کر رہی، بیٹھے تو نیچے گرم، اوپر گرم، دیوارہ گرم، کولراں بھی کام نہیں کر رہے، ایسیاں بھی کام نہیں کر رہے۔ یہاں کی گرمی کا جب یہ عالم ہے تو قبر میں کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جانا تو ہے نا ایک دن، کوئی پہلے گیا تو ہم بعد میں تو جائیں گے، جانا ہے۔ کیا کبھی آپ کو یہ فکر ستائی؟ کیا کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس قبر کے گڑھے میں کیا کوئی پنکھا بٹھائے گا، فین لائے گا، کہیں سے تو ہول ڈال کر کوئی ہوا آنے کے لیے ذریعہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہاں کولر چاہتے ہو، اے سی چاہتے ہو، اجالا چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، تو دنیا کی اشیاء نہیں بلکہ تم جو نیک عمل کرو گے، یہی نیکیاں تمہیں کولر کا بھی کام دے گی، اے سی کا بھی کام دے گی، اور قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا بھی کام دے گی۔ یہی نیکیاں ہیں، یہی نیکیاں ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے نبی کی شان اللہ بیان کرتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بنایا، وَمُبَشِّرًا، بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، ڈرانے والا۔ بشارت دینے والے، حضور نے کہا ابو بکر جنتی ہیں، مل گئی بشارت۔ سرکار مدینہ، رحمت عالم، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ قرآن مقدس میں 26ویں پارے میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم رکھ رہا ہوں، اے ایمان والو، تم میرے نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست کرو۔ نبی کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ توجہ چاہو، تمہاری آوازوں کو پست کرو، بلند مت کرو، کہ اگر تمہاری آواز نبی کے دربار میں اگر اونچی ہو گئی اور بلند آواز سے بات کرے تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اب جب یہ آیت اتری نا، حضور کے پاس ایک صحابی کا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا تھا، ان کا نام حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت اتری، ان کو پتا چلا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے تھے، مسجد نبی کی طرف آ رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ قرآن کی ایک آیت آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ جو نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ میں جو بول رہا ہوں یہ آیت مسجد نبوی میں جالی کے پاس لکھو ہے آج بھی، 26ویں پارے کی آیت ہے۔ یہ سن کر وہی راستے میں وہ صحابی رونے لگے، کیونکہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سننے والے تھے۔ کیا تھے وہ؟ کم سنتے تھے، اور کم سننے والا جو ہوتا ہے نا، ذرا آواز بلند کر کے بات بھی کرتے ہیں، تو اکثر وہ حضور کے دربار میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، اگر کرو گے تو اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تو اب یہ آیت جب سے اتری وہ رونے لگے، اتنا رو رہے راستے میں بیٹھ گئے، مسجد نبی اور ان کے گھر کے درمیان میں بیٹھ کر رونے لگے۔ ادھر سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آ رہے تھے، انہوں نے قیس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو راستے میں بیٹھ کر؟ کہا کہ ابھی ابھی قرآن کی آیت آئی ہے مسجد نبی میں آقا کے دربار میں، جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ میں سب سے زیادہ حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے والا تھا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میرے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ صحابی مسجد کی طرف چلے گئے حضور کے پاس۔ حضرت قیس اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کمرے میں پہنچ گئے، زار و خطار رونے لگے، اشک بہا رہے ہیں، اے اللہ تیرے
میرے نبی کے دربار میں سب سے زیادہ اونچا بولنے والا میں تھا. آپ غور کریں, وہ صحابی کبھی بھی اونچا جب بولتے تھے تو نبی کی شان میں بے ادبی کرنے کی نیت سے نہیں, کیونکہ خود کم سننے والے تھے, اس لیے وہ بلند آواز سے بات کرتے. اس خوف سے بھی رو رہے ہیں کہ میں آواز کو بلند کر دیا, کہیں میرے اعمال تباہ نہ ہو جائے, کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے, کہیں میں جہنمی تو نہیں ہوا, رو رہے ہیں. ادھر مسجد نبی میں وہ صحابی پہنچے, اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سارا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ حضرت قیس نے اس آیت کے سننے کے بعد وہ زار و خطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جہنمی نہیں, کہیں میں جہنمی تو نہیں, اس قدر رو رہے ہیں. آقا کریم نے کہا جاؤ جلدی جا کر حضرت قیس کو لے کر آؤ میرے دربار میں. اللہ اکبر. پہنچے حضرت قیس کو لینے کے لیے. اب صحابی دوڑتے ہوئے مکان کی طرف پہنچے, ان کی اہلیہ سے پوچھا, کہا کہ بند کمرے میں ہے, دیکھا رو رہے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, اے قیس تمہیں نبی بلا رہے ہیں. اتنا سننے کے بعد ہچکیاں بڑھتی ہیں, زار و خطار رونے لگے. اب حضور بلا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا حکم دیں گے, روتے ہوئے دروازہ کھولے, سرکار بلا رہے ہیں. کون نہیں چاہتا مدینہ جانا, کون نہیں چاہتا مسجد نبی جانا, ہم تو یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں جا سکتا, جسے نبی بلاتے وہی جاتا ہے, مگر خیس تمہاری عظمت پر قربان جاؤ, حضور تمہیں بلا رہے ہیں, نبی طلب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے. اتنا سننے کے بعد خیس سیدھا مسجد نبی پہنچے, آقا کے دربار میں رونے لگے. کہا کیوں روتے ہو یا رسول اللہ, آپ کے دربار میں سب سے زیادہ اونچا بولنے والا میں ہی تھا, کیونکہ میں اونچا سننے والا ہوں, مجھے سنائی کم دیتا ہے, میں اس خوف سے رو رہا ہوں. آقا کہیں میں جہنمی تو نہیں ہوا. اللہ اکبر. سقی کا دربار دیکھو, میرے نبی کے دربار میں وہ حضرت قیس یوں کہتے ہیں کہیں میں جہنمی تو نہیں ہوا. حضور کہتے ہیں نہیں اے قیس تم تو جنتی ہو, تم تو جنتی ہو اور تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. سنیے, اللہ نے تمہیں 3 مقامات پر اتنے نبی نے بشارت عطا کر دی اور درجے بلند کر دیا. ایک شہادت کی موت ہوگی اور اللہ نے تمہاری دنیا بھی پرخار گزارے گا اور تم شان کے ساتھ اس دنیا میں رہو گے, اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ اکبر. آئے تھے معافی مانگنے کے لیے, مگر سرکار معاف بھی کر دیے اور انعامات سے نواز کر جنتی بنا دے رہے ہیں, جنتی بنا دے رہے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنی طاقت دیا کہ وہ جسے چاہے جنتی بنا دے اور جسے چاہے جہنمی بنا دے. یہ ہمارے نبی کو اختیار ہے, ہمارے نبی کو اختیار ہے. اللہ نے یہ اختیار نبی کو دیا ہے. ارے وہ تو نبی ہیں ہی ہیں, ان کو تو اختیارات ہے ہی ہے, ان کے صدقے میں ساری دنیا چل رہی ہے, انہی کا کرم ہے, ورنہ آج ہم کہاں ہوتے, ان کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. وہ تو نبی ہے, ہمارے نبی اختیار والے ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو اختیار والا بنا دیا. وہ غیب کے جاننے والے بھی ہیں, غیب میں اندر کیا ہو رہا سو سے جان کر لوگوں کو اس سے آگاہ بھی کرنے والے ہیں. ایک گواہ ہیں, دوسرے بشارت دینے والے ہیں, نذیرہ ڈرانے والے. شراب پیے تو اس کا انجام کیا ہوگا, حضور ڈرائیں گے نا. شراب پیے تو کیا ہوگا, ماں کو ستائے تو کیا ہوگا, بیوی کو ناحق کے شک کر کے مارنا کیا ہوگا, پڑوسی کو تکلیف دینے سے کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ لوگوں کو بتائے, ڈرائے کہ ڈرو اللہ سے. اگر تم ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑو گے تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. حضور دیکھے, اسی لیے تو بول رہے ہیں کہ دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. اللہ سے ڈرو. نبی ڈرانے والے ہیں. حضور کی کتنی عظمتیں بیان کی گئی؟ 3. اب سنیے, 3 عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ. دیکھیے پہلے حضور کی عظمت بتایا, جس پر ایمان لانا پہلے ان کو سمجھو. بولے اللہ, تم جس پر ایمان لانے والے ہیں نا, نبی پر ایمان لانے والے ہیں نا, تمہارے نبی کیسے ہیں ایسا نہیں سمجھنا. ارے نبی ہمارے جیسے ہیں, سلام پڑھنا ضروری کیا, انگوٹھا چومنا ضروری کیا, 12 ربیع الاول منانا ضروری کیا. یہ جو آج کل جو چل رہا نا, اب دیکھیے یہاں اللہ کیا بول رہا ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ 26واں پارہ سورہ فتح کے اندر. سورہ فتح میں اللہ نے یہ کہا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم اے لوگوں ایمان لے آؤ اللہ اور رسول پر.
پہلے نبی کی عظمت کو سمجھایا، جس پر تم ایمان لا رہے ان کی شان تو تم نے سن لی، اب ان پر ایمان لاؤ۔ اچھا ایمان لانے کے بعد کیا کرنا میرے مولا؟ تو رب کہتا ہے ایمان لانے کے بعد پہلا کام وَتُعَزِّرُهُ، نبی کی تعظیم کرنا۔ بولے سبحان اللہ، نبی کی تعظیم۔ ایمان لانے کے بعد تعظیم ضروری ہے۔ نبی پر ایمان لا سیدھا کعبے جا کے نماز پڑھتا ہوں ملت نہیں، اللہ کے اللہ پہلے تعظیم کرنا سیکھ، ادب سیکھ، نبی سے عشق کرنا سیکھ۔ یہ قرآن بول رہا میں نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، ان کی توقیر کرو۔ خدا را مسلمانوں، تعظیم کرنے کا حکم اللہ دیا۔ ایمان لانے کے بعد پہلی شرط ہے تعظیم رسول ضروری ہے۔ اب تعظیم کسے بولتے ہیں؟ تعظیم کسے بولتے یہ بھی تو دیکھنا نا۔ صحابہ اکرام کیسی تعظیم کرے جانتے ہیں؟ کتنا ادب کرتے تھے سرکار کا، کتنا احترام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو بنانے کے لیے پانی لیتے اور جب وضو بناتے تھے تو جو چہرے پر ایسا پانی ڈالنے کے بعد جو گرتا نا، ایک خطرہ بھی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں میں لیتے تھے۔ کیا ادب ہے دیکھیے، پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے حضور علیہ السلام کا، ایک بھی خطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ خطرے پانی لے کر چہروں پر ملتے تھے۔ اب بھائی کبھی کبھی سوچتا ہوں مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر بہراج شریف میں آرام کر رہے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ہر آدھے گھنٹے کو آج بھی خضر علیہ السلام آتے وہاں، آج بھی خضر علیہ السلام آتے۔ آپ یوٹیوب میں مار کر دیکھو بہراج شریف کی درگاہ حضرت مسعود سالار غازی، 18 سال کی بڑھتی جوانی میں اسلام کے لیے شہید ہو گئے انہوں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد خضر علیہ السلام کا وہاں پر آنا ضروری ہے، آج بھی انسان کی شکل میں آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد زیارت کر کے جاتے ہیں، آج بھی، آج بھی۔ مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جا کر دیکھ سکتے، نہیں جا سکتے تو یوٹیوب میں دیکھ لو۔ سنی لوگ پھینکتے نہیں، پکی بات بولتے، یہ پھینکنے کا کام ان کا ہے، بولنے کا کام ہمارا ہے۔ جا کر دیکھ سکتے ہو، مسعود سالار غازی کی درگاہ میں دیکھو کہ ان کے مزار کو جو غسل دیا جاتا، مزار کو ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، مزار کو جو غسل دیا گیا ہوا پانی اگر کسی کوڑ کی بیماری والے کو لگا دیا جائے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مزار کو لگا ہوا پانی میں جب یہ پاور ہے تو مصطفیٰ کے چہرے سے جو پانی گرتا تھا وہ صحابہ ملتے تھے، اس پانی کا عالم کیا ہوگا، اس پانی کا عالم کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو صحابہ نبی سے مسافہ کرتے تھے، میرے نبی کہتے تھے ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو ٹچ کر لیا ہے۔ کبھی کبھی صحابہ گلے ملتے تھے، بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ سرکار سے کب گلے ملنا، گلے ملتے تھے، سرکار سے کب ملنا گلے، حضور سے مل جاتے تھے تو روتے تھے، صحابہ روتے تھے، کہا کیوں رو رہے آقا، یہی تو ایک تمنا تھی ایک بار آپ گلے لگا لیں، گلے لگا لیں آقا، گلے لگا لیے۔ حضور ہٹتے ہی کہتے تھے کہ جس کو میرا بدن ٹچ ہو جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے جی ہمارے نبی کی۔ آج لوگ نبی کی شان گھٹانے کی بات کرتے ہیں، سلام پر جھگڑے کرتے ہیں، انگوٹھا چومنے پر بحث کرتے ہیں، نبی پر سلام پڑھنے پر بحث کرتے ہیں۔ مسلمانوں ادب و احترام سیکھو صحابہ سے، نبی کی کتنی تعظیم کی، جب تک قوم مسلم کے دل میں نبی کی تعظیم تھی، قوم مسلم کے دل میں نبی کا ادب تھا، قوم مسلم کے دل میں ماں باپ کا احترام تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو سفیدی سے نہیں مٹا سکتی تھی، ہر جگہ اللہ نے کامیاب دیتا تھا۔ ادب گیا، سلطنتیں بھی چھین لی گئی، حکومتیں بھی چھین لی گئی، ادب ہمارے اندر سے ختم ہوا، آج ہم برباد ہو رہے ہیں، تباہ کر دیا جا رہا ہے، ہلاک کر دیا جا رہا ہے۔ خدا مسلمانوں ابھی بھی توبہ کر کے نبی کے تعظیم کرنے والے بن جاؤ، احترام کرو، کیونکہ جو نبی کی تعظیم کرے گا دنیا اس کی تعظیم کرے گی، اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ نبی کا احترام کرو، اللہ اکبر، وَتُعَزِّرُهُ، نبی کی تعظیم کریں۔ ایک مرتبہ سرکار ایک قبیلے میں ڈسکس چل رہی تھی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو سرکار پہنچے حل کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے پہنچے۔ آنے میں ذرا دیر ہو گئی سرکار،
नमाज का वक्त हुआ, अभी हुजूर नहीं आए, नमाज का वक्त हुआ तो बिलाल बोले अबू बकर को, बोले बैठे थे अबू बकर मस्जिद नबी में, बोले ऐ सिद्दीक अजान और इकामत दोनों में बोल लेता हूँ, नमाज आप पढ़ाना, नमाज आप पढ़ा लीजिए। ठीक है, अजान हुई, नमाज के लिए इकामत बोली गई, अबू बकर मुसल्ले इमामत पे ठहर गए, रकात बांधे, नमाज शुरू हो गई, हुजूर आ गए। जैसे हुजूर आ गए तो सहाबा ने देख लिया, हाथ बांधे थे, तस्फीख करने लगे, जोर से अपना हाथ पे मारने लगे, नमाज की हालत में मारने लगे, इस तरह मारने लगे। मारते मारते वो आवाज़ अबू बकर तक गई तो अबू बकर नमाज में किधर भी तवज्जो नहीं देते, सीधा रब की तरफ तवज्जो रहती है। मगर जब आवाज़ हद से ज़्यादा हो गई तो देखा क्यों ये आवाज़ आ रही है, तो देखा तो रसूलुल्लाह तशरीफ। जैसे रसूल को देखे, नमाज में देखे, ये सब नमाज में हो रहा है, ये मार रहे से भी नमाज में हो रहा, अबू बकर देख रहे से भी नमाज में हो रहा। हुजूर देखे अबू बकर को, अबू बकर हुजूर को देखे, हुजूर आगे बोले, हुजूर इशारा करे पढ़ाओ पढ़ाओ बोल के ऐसा इशारा करे, मगर अबू बकर नहीं पढ़ाए, बोले सरकार पीछे आए, सिद्दीक अकबर पीछे आए, हुजूर के लिए छोड़ दिए मुसल्ला, सरकार आगे बढ़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नमाज के लिए, नमाज में चल रही है, नमाज में, फर्ज नमाज में रसूलुल्लाह आए, नमाज कंटिन्यू जारी है, इशारे भी चल रहे हैं, एक हाथ पे दूसरे हाथ पे मारा जा रहा है। अगर हमारी नमाज में 1 से 3 बार अगर एक ही रुकन में हाथ बार बार हरकत करे तो हमारी नमाज मकरूह हो सकती है, नमाज खत्म हो सकती है, बार बार खुजा नहीं सकते। मगर साहबा ने बता दिया, जिस नमाज में नबी पर सलाम भेजा जाता वो सलाम वाला आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, ताज़ीम करके सिद्दीक अकबर ने बता दिया, पीछे हटे, नमाज मुकम्मल हुई, मेरे नबी ने रुक किया, कहा अबू बकर तुझे किस चीज ने रोका, जो मुसल्ले पर मैंने इजाजत देने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ा? कहा या रसूलल्लाह मैं आपका अदना सा गुलाम हो, लोग क्या कहेंगे, आका पीछे और गुलाम आगे, इसलिए बेअदबी होगी, मैं इसलिए आगे नहीं पीछे हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ताजीम करना सीखना है तो साहबा से सीखो। आज हमें अंगूठा चूम रहे तो देवबंदियों को तकलीफ हो रही, अरे हदीस वाले को तकलीफ हो रही, घूर को देख रहे चूमते रहे तो। अब कई लोग पहले चूमते थे, अब चूमना बंद हुआ, ये जमात वाले आए जब से, पहले सब चूम रहे थे, वो जितने जमात में गए वो सब हमारे थे, वो चूमने वाले थे, उनके पास गए जैसे चूमना बंद हुआ। हम क्या करेंगे, जिसकी किस्मत में वो लिखा वो चला गया, हमारी किस्मत में चूमना लिखा, हम चूम रहे हैं। कल क़यामत में उन्हें भी हमें दोनों भी रहते जो महशर के मैदान में, अल्लाह रखा है इसके वास्ते। क़यामत के दिन जो ऐसी धूप देख रहे ना महशर के मैदान में, अल्लाह ताला के दरबार में जब खड़े रहेंगे उस वक्त लोग कांपते रहेंगे, थर्राएंगे, एक ही जगह से तसल्ली होगी, वो मेरे रसूलुल्लाह, वो मेरे नबी हैं, वो मेरे नबी की जात है। मैदान महशर में अपनी उम्मत को शफाअत करने के लिए रसूल अपने रब के हुजूर लेवल हम का झंडा लेंगे, अर्श के नीचे सजदे में जाएंगे, अल्लाह कहेगा हबीब सर उठाओ, कहा मेरे मौला बख्श दे, जिस पर तू हाथ रखेगा जो तेरा है वो मेरा है, तू जिसकी शफाअत करेगा हम कबूल करेंगे। अब नबी किसकी शफाअत करेंगे? चूमने वालों की शफाअत, झंडे वालों की शफाअत होगी, झंडे वाले 11वीं का झंडा, 12वीं का झंडा, और नबी पर सलाम पढ़ने वाले जितने गुलाम है, मुहर्रम में शरबत बांटने वाले, उन सबको सरकार हौज़े कौसर पर पानी पिला देंगे। तुमने दुनिया में मेरे नवासे की याद में लोगों की प्यासों को बुझाया था, आज हम हौज़े कौसर से तुम्हें पानी पिलाते रहेंगे। मुसलमानों, ये कुरान की आयत है, वतुअज़्ज़िरुहु वतुअख़्खिरुहु, नबी की ताज़ीम करो, उनकी तौक़ीर करो। अच्छा, ये करने के बाद अल्लाह क्या करे, इस आयत में तीसरे नंबर पर अपना जिक्र कर रहा, वतुसब्बिहु बुकरतन व असीला, अब सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। अगर ईमान लाए सीधा डायरेक्ट अल्लाह कन जाते बोले तो अल्लाह क्या कंडीशन रखे? कुरान में है, ये जाको घर में चेक कर लीजिए आप, कुरान में आया। जैसे कलमा पढ़े मुसलमान, नहीं मैं सीधा सजदे कर लेता हूँ अल्लाह का राज, नहीं, पहले नबी की ताजीम कर, वरना तेरे सजदे काम नहीं आएंगे, वरना सजदे काम नहीं आएंगे। तेरे से ज्यादा सजदे करने वाला भी ऊपर से नीचे आ गया। एक आदम की ताजीम नहीं किया, सजदा नहीं किया आदम के सामने, बोले मौला तेरे पास झुकूंगा,
اللہ نے کہا اب تک جتنا جھکیا جھک لیا, اب آدم کے جھکنے سے تو نے انکار کر دیا, اب تجھے یہاں رہنا نہیں ہے. اللہ نے اسے ملعون شیطان بنا کر زمین پر بھیج دیا. ایک سجدہ نہ کرنے سے آدم کے سامنے اس نے آدم کو دیکھا, آدم میں نہیں دیکھا. اس نے آدم کو دیکھا, آدم میں نہیں دیکھا. آدم میں کیا تھا؟ راز تھا. وہ راز کیا تھا؟ وہی راز قلب میں تھا. وہ قلب میں کیا تھا؟ وہ رب چھپا ہوا ہے. وہ مصطفیٰ انسان میں ہے, وہ رسول اللہ انسان میں ہے, وہ خدا بھی انسان میں ہے. وہ رب کہتا ہے میں بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور کہتا ہے میرا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. پتہ یہ چلا انسان کو بنا کر خود اللہ نے کہا اس کو تلاش کرو, تیرے اندر میں خود تجھے مل جاؤں گا. تلاش کرو, میں تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہوں. تو خدا را مسلمانوں, خدا کو پہچاننے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے عشق کے چراغ کو دل میں جگاؤ, اور پھر اس کے بعد کسی پیر کا دامن پکڑ لو. اندر جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ مرشد ظاہر کر دیتا ہے. ہر ایک ذکر سے وہ ظاہر ہوتی ہے انسان کے وجود میں. اللہ نے یہ 2 آنکھ یہاں کیوں رکھے, کان کیوں بنائے, اس کو فولڈ کیوں کیا گیا, 5 انگلیاں سیدھی کیوں نہیں بنائے گی. یہ سارا فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا تو خدا کی قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ نظام کیسا ہے؟ کھا رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے 80 سال تک کھا رہا ہے. یہ سب گیا کا, اور اس سے بنا کیسے خون پھیپڑے, یہ سب اندر نظام چلانے والا آخر ہے کون؟ اس کی گہرائی میں جانا ہے تو کامل پیر کو پکڑنا ہوگا. وہی پیر اس راز کو فاش کر سکتا ہے, وہی پیر راز کو فاش کر سکتا ہے. انسان میں چھپا ہے. تو گویا کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ. نبی کی تعظیم کرو, وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ, نبی کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. آخری نمبر پر ہے. اب لوگ پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں. نہیں ضرورت نہیں, ہم اللہ سے ڈائریکٹ لے لیتے. آدم کو بھی ضرورت میرے نبی کی پڑی تھی, ابراہیم کو ضرورت میرے نبی کی پڑی تھی. ہر نبی نے میرے نبی کو وسیلہ بنایا ہے, کسی نے نہیں بلکہ ہر نبی نے بنا, کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. اس طرح کلمہ امت کو پڑھائے, مگر سارے نبی مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نبی کا کلمہ ہمارے نبی کا کلمہ ہے, جس کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں. یہ شان ہے ہمارے نبی کی, ہمارے نبی سب جانتے ہیں. اب دیکھیے 26واں پارہ گھر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا, مبشر بشارت دینے والا, نذیر ڈرانے والا. 3 عظمتوں کا ڈنکا قرآن میں نبی کا بجا کر بتا رہا. اب ان پر ایمان لاؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ, نبی کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام اللہ کی. یہ سبحان اللہ بھی تو پاکی ہے, الحمدللہ کہنا بھی اللہ کی پاکی ہے, اللہ اکبر کہنا بھی اللہ کی پاکی ہے, اس کی بڑائی کبریائی ہے. تو گویا کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو, ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم ضروری ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی جس نے بھی گستاخی کی یا بے ادبی کی وہ بھی ذرا سن لیجئے. ابو العاص نامی ایک شخص تھا مکے میں, وہ ہمیشہ ٹیڑھا منہ کر کے حضور کی شان میں بے ادبی کرتا تھا, منہ ٹیڑھا کر کے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. ایک دن اس نے رسول اللہ کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے جب گستاخانہ جملے بکا تو سرکار صرف اتنا بولے ان کیسا ٹیڑھا کرا, ان کیسا ہے اسے ویسی ہو جائے. اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, چپکے ٹیڑھا کر کے گستاخی کرتا تھا, مگر حضور کی شان میں گستاخانہ انداز کی نیت سے جب منہ ٹیڑھا کرتا تھا تو رسول کو جلال آیا, کہا کہ اسے اللہ ایسا ہی کر دے. اس
کا منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا, وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا, اسی حالت سے وہ دنیا سے چلا گیا. جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کی اس کا انجام دنیا میں بھی دردناک ہوا, مرنے کے بعد تو بہت دردناک سزا ہوگی. ایک نصرانی آیا, اس نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے دربار میں. قبول کرنے کے بعد اس نے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی سورتوں کو سیکھ لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو کاتب وحی بنائے, اپنے ساتھ رکھے, جو بھی وحی لے کر جبریل آئیں گے اس کو نوٹ کرتے جاؤ. چند دن کے بعد اس نے نوٹ کر لیا, چند دن کے بعد پھر اسلام چھوڑ کر نصرانیت قبول کر لیا. اب نصرانیت قبول کرنے کے بعد سارے نصرانیوں کے سامنے, یہودیوں کے سامنے بولتا تھا کہ محمد کو اتنا معلوم ہے جتنا مجھے معلوم ہے. مجھے معلوم ہے نہیں, جتنا میں بتایا ان کو وہ تک جانتے نبی. اس طرح بولنے لگا. علم کے بارے میں محمد اتنا ہی جانتے جتنا میں ان کو بتایا ہو. علم کے بارے میں ایسا بولنے لگا. جب ان مر گیا, مرنے کے بعد یہودی لوگ اس کو خبر کھود کے دفن کریں تو صبح میں اس کی لاش باہر پڑی تھی. اور یہودی دیکھے, کہنے لگے یہ کسی مسلمان کا کام ہے, کیونکہ یہ پہلے اسلام قبول کریا بعد میں پھر نصرانی بنیا, اس لیے مسلمانوں شاید باہر پھینک رہے ہوں گے. پھر شک کرنے لگے, پھر خبر کھودے, دوسری جگہ گڑا, اس سے گہرا گڑا کرے, اس میں ڈالے. پھر رات گزری تو صبح میں لاش باہر پڑی تھی. پریشان ہو گئے نصرانی, ارے یہ تو ہم تو گہرے گڑھے میں بھی ڈال رہے ہیں, ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ہی کام ہے. چلو تیسری جگہ اس سے گہرا گڑھا کھود کر اس میں اسے دفن کرے, پھر لاش باہر گری. اب وہ سمجھ گئی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, اللہ کے غضب ہے. یہ اللہ کا غضب ہے. جس نے نبی کے علم کو اپنے علم سے تولا تھا, اس نے بے ادبی کی تھی, تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. ویسی کی ویسی لاش پڑی رہی, سب لوگ اسے ویسی چھوڑ کر چلے گئے. نبی کی شان میں ذرا بھی بے ادبی ہو گئی نا, یاد رکھنا تیرا حج, تیری نمازیں سب منہ پر مار دی جائے گی. لوگوں کوئی سلام پڑھ رہا تو تم نہیں پڑھ رہے ہوں گے, چلے جاؤ, کسی کو روکو مت, پڑھنے دو, کیونکہ وہ نبی کا دیوانہ ہے. کسی اور پر سلام نہیں پڑھ رہا, وہ کسی جھنڈے کو سلام نہیں کر رہا, بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے جو قوم نبی کو سلام کرے گی دنیا ساری اسے سلام کرے گی. پہلے نبی کا احترام کرو, نبی کی تعظیم کرو, دنیا ہمیں عزتوں سے نواز دے گی. آج ہمیں ضرورت ہے, ایسے زمانے میں ہم رہتے ہیں, جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ ایسی صدی ہے, اس صدی میں ہر جگہ گناہ, غیبت, چغلیاں, جھوٹ, دغابازی, دھوکہ, وعدہ کر کے وعدہ توڑنا, پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا کثرت سے دنیا میں پھیلا جا رہا ہے, بہت کثرت سے ہے. اور آج خاص کر کے انڈیا میں, خصوصاً ریاست کرناٹک کے اندر, جو آگ لگی نہیں تھی مگر وہ آگ لگانے والے سب کچھ آگے, اور آگ لگا کر حجاب کا مسئلہ, ہر ایک مسئلہ اٹھا کر قوم مسلم کو ہراسمنٹ کیا گیا, تکلیفیں دی گئی ہے, جھٹکار حلال اور حرام کی بات کر کے, حجاب کی بات کر کے, اس طرح ہمیں تکلیفیں دینے والی باتیں کی گئی ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں کا 4% ریزرویشن کو بھی کینسل کر کے, وہاں سے ختم کر کے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی تک مسلمان جوں کا تو ہی ہے. ہوش کے ناخن لو کہ آج مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے, متحد ہو کر نبی کا عشق دل میں رکھ کر 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھ کر دعا کرو, انشاءاللہ گئے ہوئے دن اللہ واپس لوٹا دے گا. وہ اگر قدرت چاہے تو یاد رکھنا, خانہ کعبہ گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا تھا, مگر اس وقت عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ میرے اونٹ, بادشاہ انہوں لے کر گئے تو جا کر انہوں نے کہا میرے اونٹ دے دو, تو بادشاہ نے کہا عبد المطلب تمہیں تمہاری اونٹوں کی لگی, میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں. کتنے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کعبہ اس کا ہے, انہیں بچا لیتا, اونٹ میرے ہیں مجھے دے دے. یہ کہنے کے بعد اس نے اونٹ تو دے دیے, وہ لے کر چلے گئے. اب انہیں سوچا اب یہاں تو کون بھی نہیں, میں مار دیتا ہوں, کعبہ گرا دیتا ہوں. ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا, ہاتھی جو سفید ہوتے بڑے طاقتور ہوتے ہیں, اب وہ طاقتور کعبے کو گرانے کے لیے لایا. کعبے کے قریب جب جانے لگے نا, اللہ کی قدرت دیکھو, 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ فیل, اس میں اللہ نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جا کر دیکھیے قرآن میں, ابابیل پرندوں کو بھیجا اور وہ پرندے اپنے
पैरों में छोटे छोटे कंकर लेकर आए, इतने बड़े बड़े हाथी पर जो लोग सवार थे ना, उनके सर पे वो कंकर छोड़ते ही वो कंकर सर में घुस के चीरते हुए आदमी को चीरा, फिर वो हाथी के पीठ में घुसा, हाथी को चीरा। इस तरह कई हाथी भी मर गए और उस पर आने वाले सब वहीं पर ढेर हो गए, मगर काबे तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह जब बचाना चाहता है तो उसका लश्कर मच्छर है, उसका लश्कर अवाबिल परिंदे है, उसका लश्कर शहद की मक्खियां है। इसी वजह से हर बड़ी ताकत को मेरे रब ने छोटी चीज से मारा। नमरूद अपने आप को खुदा का दावा करता था, अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से उसको हिलाक कर दिया। फिरौन दावा करता था, अल्लाह ने उसे पानी में गर्क कर दिया, पानी में डुबोकर उसे हिलाक कर दिया। अबू जाहिल सबसे बड़ा ताकतवर, उस वक्त का सबसे बड़ा आतंकियत फैलाने वाला, नफरतों को फैलाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, ऐसे अबू जाहिल को दो नन्हे बच्चों ने मार दिया जिनका नाम माद और मौज है। बताइए चला हर बड़ी ताकतों को कुदरत ने छोटी चीज से हिलाक कर दिया। आज भी हम यकीन रखना अपने रब पर, यकीन रखकर मैं तुम्हें रोडों पे आओ लड़ो नहीं बोल रहा हूं उनसे इनसे, तुम्हारा जो हक है वह हक इस्तेमाल करो, जिसे गंगा जमनी तहजीब में इस मुल्क की आजादी के बाद एक जो संविधान बना है उसके अंदर तुम्हें अधिकार दिया गया है कि तुम अपने वोट से जिसको चाहे उसे चुनकर मसनद पर बिठा सकते हो, तुम्हें इख्तियार है। तो वो हम अपना हक अदा करने के लिए हमेशा उस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना, एक सही नुमाइंदों को चुनकर भेजना, ताकि दुनिया में जुल्म, कत्ल, दगाबाजी, जिना, रेपिस्ट सब खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार, ये खत्म करने के लिए अच्छे अच्छे नुमाइंदों को चुनने का अधिकार इस मुल्क का संविधान देता है। तो हमें चाहिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितना करना था उतना नहीं करे। मेरे सर्वे के मुताबिक, सर्वे तो करने वाले बहुत कुछ कर लिए, मेरे सर्वे के मुताबिक जितना परसेंटेज बढ़ना था उसमें अभी भी हमारे लिए कम है। अगर परसेंटेज हमारा बढ़ जाए तो फिर याद रखना आने वाले 2024 में एमपी इलेक्शन होगा, उसके ऊपर भी हमको भर्ती तैयारी अभी से करना होगा। माशाअल्लाह मेहनत तो बहुत करने वाले करे हैं, अब अल्लाह से दुआ भी करना और उम्मीद रखना कि मेहनत हमारी रायगा ना जाए। मौला हम सब की मेहनत को कबूल करके फिरका परस्त ताकतों को मौला खत्म कर दे, इस मुल्क में अमन और सलामती नसीब फरमा दे, क्योंकि कल डब्बे खुलने वाले हैं। 13 तारीख है, पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजर कर्नाटक रियासत पर पड़ी हुई है। कल सबकी नजरें टीवी और मोबाइल पर होगी, कौन जीतेगा कौन आएगा, ये सारी नजरें जमी हुई है। अब दुआ करो इसलिए कि जिसके लिए हमने मेहनत की है वो सब लोग, वो सब पार्टी वाले हमें सहूलत दे रहे हैं, और जिसके लिए हमने मेहनत सोचा भी नहीं वो लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर हमारी खैर नहीं। खैर अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप कभी भी याद रखें, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा, कुरान ना बदला जाएगा। याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मेरे नबी से वफादारी करके तो देखो, नबी की मोहब्बत में नबी को खुश करने वाले काम तो करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम भी तेरे हैं। लौह क्या है तू नहीं समझता, लौह वो किताब है जिसमें तेरी जिंदगी मौत सब कुछ लिखा गया, कौन क्या करने वाला है वो किताब में है। अल्लाह कहता है कि शायर उस तरह मंसूब करके करता है कि जो नबी का वफादार आशिक होता है, अल्लाह उसके हाथ में वो किताब भी कलम भी देता है, तू जो चाहे लिख ले, क्योंकि तू नबी का गुलाम बन गया है। इसलिए गौसे आजम ने मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर दिया। लौहे महफूज में लिखा था मर गया, मगर गौसे आजम ने उसे दोबारा लिखा कर जिंदा कर दिया। अना सागर को कासे में मेरे ख्वाजा ने लेकर बता दिया, वलियों को अल्लाह ने ये पावर और इख्तियार दिया है कि वो अना सागर, अना कहते अना, अना कहना यानी मैं कहना, ए अना तू अना नहीं, तुझे भी होना है फना। असल में आने वाला कोई और ख्वाजा नहीं है, इसकी रग रग में हाथ ख्वाजा के है, पकड़ना खुदा का है, आंख ख्वाजा के है, देखना खुदा का है। गए उनके गुलाम और मुरीद अना
سے کہتے آجا کاسے میں، پورا کاسے میں انا ساگر آ گیا۔ یہ شان جو اللہ والوں کو اللہ نے عطا کی نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جی، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے کل کے آنے والے دن ہمیں اچھے نصیب فرما۔ اے اللہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیاب دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ کامرانی سے نوازنا یہ تیرا کام ہے۔ تیرے حضور ہم دعا کرتے ہیں میرے کریم، تیرے کرم کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، تیرے رحم کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ تجھے تیری شان رحمانیت کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ خاص کر کے پروردگار پوری ریاست کے اندر مولا امن اور چین نصیب فرما۔ یہ ہندوستان غریب نواز کا اس ملک میں امن عطا فرما۔ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کو سمجھنے کی دشمنوں کو بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔